الحمد للہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نفاست کے حوالے سے گفتگو ہم سماعت کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے شاہد بنا کے محبوب کو دنیا کے اندر بھجوایا اور جس ذات کو رب نے اپنی ذات کا گواہ بنایا اسے کتنے حسن سے نوازا، کتنی خوبیوں سے نوازا اور کتنے اونچے مقام رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ وہ مقامات جہاں انسان گرے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر انسان کی زندگی کے اندر وہ منفی پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم نے گزشتہ نشست کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے آنے والی خوشبو کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی خوشبو ایسی نہیں جو اس خوشبو کا مقابلہ کرے جو قدرتی طور پر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے آتی رہتی تھی، اور جن فضاؤں کے اندر میرے حبیب سانس لیتے تھے اللہ ان ہواؤں کو بھی معطر فرما دیتا تھا، اور جن گلیوں سے اللہ کے حبیب قدم اٹھا کے تشریف لے کے جاتے وہ گلیاں پتہ بتاتی تھی کہ سونا یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ اور جب باہر سے میرے حبیب کا مدینہ شریف آمد کا اعلان ہوتا تو سرکار ابھی نہ پہنچتے، ہوائیں پہلے بتا دیتی اور خوشبوئیں پہلے بتا دیتی کہ سونا مدینے میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر یہ جو پسینہ ہے یہ جراثیم اور بدبو کا مرکز ہے، لیکن اس مقام پر بھی اللہ کریم نے آمینہ کے لال کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جو آخری حدیث ہم نے سماعت کی تھی میرے حبیب کے صحابہ کا نظریہ اور ان کا عقیدہ، اور اس پر ساری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے برکتوں کو حاصل کیا ہے۔
حضرت انس کی روایت کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار ان کے گھر کے اندر قیلولہ فرماتے دوپہر کو، تو چمڑے کا ایک بستر انہوں نے رکھا تھا، اس بستر پر سرکار آرام فرما ہوتے۔ جب حضور اٹھ کے تشریف لے جاتے تو حضور کی سیرت میں ہے وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرْقِ، حضور کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، تو جب سرکار اس بستر پر تشریف فرما ہوتے، لیٹتے، تو پسینہ جسم سے اس بستر کے اندر منتقل ہو جاتا، تو ام سلیم انتظار کرتی رہتی کہ حضور کب اٹھ کے جائیں گے تو میں اس مبارک پسینے کو اکٹھا کر لوں گی۔ یعنی یہ آپ کا فعل بتاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کے پسینے کا مقابلہ بھی کر سکے۔ پسینہ ہمارا اکٹھا نہیں کیا جاتا، پسینہ ہمارا وہ کسی جگہ پیکنگ اس کی نہیں ہوتی، کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ بدبو اور جراثیم پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہی پسینہ جب میرے حبیب کے جسم اطہر کی برکتیں لیتا ہے تو اللہ اس میں جنت کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو وہ شیشی کے اندر اسے اکٹھا کر لیتی، اور پھر معمول ان کا تھا، ایک دو بار ایسا انہوں نے نہیں کیا، بارہا وہ ایسا کرتی تھی۔ اور جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آرام کر کے جب اٹھے اس بستر سے تشریف لے کے گئے، ام سلیم نے پیچھے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے حبیب تھوڑا باہر جانے کے بعد کچھ دیر بعد پھر واپس پلٹ کے آ گئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ام سلیم ایک کھلے منہ والی شیشی کے اندر لکڑی کے ذریعے چمڑے کے بستر سے پسینہ اکٹھا کرتی ہیں اور اس شیشی کے اندر ڈال رہی ہیں، تو میرے حبیب نے آ کے سوال کیا، یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم یہ کیا ہے، آپ کیا کر رہی ہو؟ میرے جسم سے لگا ہوا پسینہ آپ اکٹھا کرتی ہو اور اسے شیشی کے اندر سنبھال کے رکھتی ہو، ما ھذا یہ کیا ہے؟ سرکار پوچھنا چاہتے تھے بعد والوں کے لیے گواہی قائم ہو جائے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اب جس نظریے عقیدے سے ام سلیم پسینہ اکٹھا کرتی تھی، انہوں نے اپنے اس نظریہ عقیدے کو اپنی زبان سے بول دیا، حدیث میں لفظ محفوظ ہو گئے، سینہ بسینہ یہ خزانہ آگے بڑھتا رہا، اور آج 14 صدیوں کے بعد ہم اسی خزانے کو اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ام سلیم آگے سے جملہ کیا بولتی ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آراکو کا ادوف بہی تیبی، حضور یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے، میں اسے خوشبو کے لیے شیشی میں سنبھال کے رکھتی ہوں۔ تو ظاہر ہے پسینہ جدا تھا اور اس کے اندر بھی خوشبو موجود تھی، اور ایسی خوشبو جو کسی عطار کی دکان سے ملنے والی عطر کے اندر نہیں تھی، رب نے وہ خوشبو سونے حبیب کے پسینے میں پیدا فرمائی ہوئی تھی۔ یعنی اگر کوئی برابری کا ذہن لے کے آئے تو وہ یہاں آ کر گر جائے اور اسے پتا چلے کہ جہاں کائنات ساری گری ہے وہاں بھی ہم نے اپنے حبیب کو اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا جملہ آپ کیا بولتی ہیں کہ کیوں میں اکٹھا کرتی ہوں پسینے کو، کہ محبوب کریم علیہ السلام کا بھی مبارک پسینہ ہے، خوشبو والا پسینہ ہے، میں کیوں اکٹھی کرتی ہوں؟ نرجو برکتہ لسبیاننا، کہتی ہیں میں پسینہ اس لیے اکٹھا کرتی ہوں، میں اسے سنبھال کے رکھتی ہوں محبوب تیرے پسینے کو ہم جب اپنے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، لسبیاننا نرجو برکتہ لسبیاننا، رب تیرے پسینے کی میرے بچوں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر اس نظریے یا عقیدے میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہوتی تو میرے حبیب تو اصلاح کرنے آئے تھے، میرے حبیب تو بری باتوں سے روکنے آئے تھے۔ نسبتوں کا اگر کوئی فیضان نہ ہوتا، چیز جسم سے مس ہوئی ہے اس میں کوئی برکت نہ آتی تو میرے حبیب روک دیتے۔ آج دور حاضر کے اندر ان چیزوں کو توام پرستی کہا جاتا ہے، بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ علم کے یتیم لوگ ہیں
جو نبیوں کے جسموں کے ساتھ لگی چیزوں کو بے برکت تصور کرتے ہیں، صحابہ نے بتایا ہے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز کسی نبی کے وجود سے ٹچ ہو جائے اللہ ہمیشہ کے لیے اسے برکت والی بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے حبیب تشریف فرما ہے، ایک عورت آ گئی اور اس نے تحفے کے اندر میرے حبیب کو ایک چادر پیش کی۔ تحفہ دینا تحفہ لینا یہ میرے حبیب کی سنت پاک ہے، تو میرے حبیب نے اس چادر کو قبول فرما لی، اور خالی قبول نہیں فرمایا، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کے محبوب نے اس چادر کو زیب تن کر لیا، اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ مجمع لگا ہوا تھا، محفل جاری تھی، گفتگو ہوتی رہی، میرے حبیب نے چادر کو زیب تن کیا تھا، سرکار بزم سے اٹھ کے جانے لگے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ سرکار گھر سے چادر اوڑھ کے آئے تھے، محفل کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے چادر بنائی اور بنا کے اس نے آقا حضور کے دربار کے اندر تحفہ پیش کیا۔ میرے حبیب نے ادھر ہی اس کی دلجوئی کے لیے اسے زیب تن کر لیا۔ اب جب سرکار حجرے میں تشریف لے کے جانے لگے تو ایک غلام آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے کہتے ہیں سونیا اگر یہ تحفہ مجھے عطا فرما دیں۔ اور میرے حبیب کی یہ سیرت ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کوئی بھی مانگنے والا آتا، وہ کسی چیز کا سوال کرتا، میرے حبیب کے پاس موجود ہوتی تو سرکار اسے عطا فرما دیتے تھے۔ تو آقا حضور رحمت عالم نے ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا، وہ چادر اتاری جو ابھی ابھی کسی نے تحفے میں دی تھی، یہ نہیں کہا یار 2-4 دن میرے پاس رہنے دو، یہ تو ابھی میرے پاس آئی ہے اور ابھی تم مانگ رہے ہو۔ سرکار بھی جانتے تھے کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے، مانگنے کی حاجت اسے کیوں ہے، کیوں میرے جسم سے لگی چادر مانگ رہا ہے۔ اچھا پھر میرے حبیب نے چادر اتاری اور اتار کے انہیں دے دی۔ اب یہ بات باقی صحابہ کو اچھی نہ لگی، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے چادر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں لی ہے، یہ بات اچھی نہ لگی، بھئی ابھی ابھی چادر آئی ہے، ابھی ابھی عورت تحفہ دے رہی ہے، اور تجھے رسول اللہ کی عادت کا پتہ ہے کہ سرکار منع نہیں فرماتے، مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں، تو تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی، تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اب اس صحابی کا جملہ سننا، وہ جملہ بتاتا ہے کہ صحابہ کا نظریہ تھا جو چیز جسم مصطفیٰ سے ٹچ ہو جائے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے برکت والی بنا دیتا ہے۔ وہ صحابی کا جملہ کیا تھا؟ اے مجھے تانا دینے والو، اے مجھ پہ الزام لگانے والو کہ میں نے چادر تحفے کے اندر کیوں لی ہے، سرکار سے مانگی کیوں ہے، سنو میں نے سردی گرمی سے بچنے کے لیے چادر نہیں لی، میں نے اس لیے لی ہے لعلی اکفن فیہا، میں چادر سنبھال کے گھر رکھوں گا، سرکار کے جسم سے چادر ٹچ ہوئی ہے، لگی ہے، سنبھال کے رکھوں گا، اور میں گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا لعلی اکفن فیہا، محبوب کے جسم والی چادر میں مجھے کفن دینا، اللہ ہر قبر کی منزل میں آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا خوبصورت نظریہ ہے، اور ایسا نہیں کہ کسی ایک نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے چادر کو سنبھال لیا۔ وہ صحابی جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں، صحابہ نے باقاعدہ اسی چادر کے اندر انہیں کفن دیا۔ صحابہ کا انہیں اس چادر میں کفن دینا اور ان کا اس چادر کو سنبھال کے رکھنا اور ساتھ اپنی زبان سے بیان کرنا کہ سونے کے جسم سے چادر ٹچ ہوئی ہے، پہلے اس میں برکت نہیں تھی، اب وجود مسعود کی برکتیں آ گئی ہیں، جب لے کے جاؤں گا اللہ ہر منزل میں مجھے آسانی عطا فرمائے گا۔ قبر میں شاہ اللہ اکبر، نبی کریم کی یہ کتنی خوبصورت نسبت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے قطعی جنتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ان کی جنت میں بال برابر بھی کوئی شک۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت کے تحت سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں سونے کے وجود کی کوئی برکت والی چیز مل جائے گی تو اللہ مزید رحمت عطا فرمائے گا۔
اور یہ صرف ایسا نہیں تھا کوئی ایک بندے کی بات ہے کہ مجنوں بندہ تھا، دیوانہ بندہ تھا، یہ معروف مشہور عقیدہ صحابہ کے مابین۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حبیب کے وصال کے بعد سرکار کا ایک مبارک جبہ سنبھال کے رکھا تھا جسے حضور زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ جب اماں عائشہ کا وصال ہوا تو پھر وہ جبہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت اسماء، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، وہ جبہ پھر ورثے میں ان کے پاس آ گیا۔ اور سنیے انہوں نے اس جبے کے ساتھ کیا کیا، وہ کہتی ہیں جب کبھی پورے مدینے کے اندر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، کسی کو نظر بد لگ جاتی، کسی کو کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی، وہ میرے گھر کے اندر آتا تھا اور کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا سونے نبی کا جبہ پانی میں ڈالو، وہ پانی دو تو رب ہمیں شفا عطا فرما دے گا۔ اور یہ حدیث کے لفظ ہیں، نخنو نغسلھا، ہم اس جبے کو غسل دیا کرتے تھے۔ کیوں غسل دیتے تھے؟ للمرضى، مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، جنہیں نظر لگ گئی ان کے لیے ہم غسل دیتے تھے۔ اور کیا خالی غسل ہی دیتے تھے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میلا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، جبہ ہے، پگڑی ہے، لباس ہے، اگر کسی نے کہا نا وہ میلا ہو گیا، وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ شفا شریف میں باقاعدہ فتویٰ موجود ہے۔ اور عشق اور محبت کی دنیا کا بادشاہ بندہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ سے کسی نے پوچھا بھائی مٹی تو جیسے ہمارے کپڑوں کو لگتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو بھی لگتی تھی، جبہ مبارک کو لگتی تھی، پگڑی مبارک کو لگتی تھی، ہمارے جسم یا کپڑوں پہ مٹی لگے ہم کہتے ہیں میلے ہو گئے، اور آپ کہتے ہو سرکار کے جسم سے مٹی لگے یا کپڑوں سے لگے تو یہ نہ کہنا کپڑے میلے ہو گئے، ہم وہاں جملہ کیا بولیں؟ تو آپ نے ادب اور محبت میں ڈوبا ہوا جملہ سکھایا، فرمایا یہ نہ کہنا کپڑے میلے ہو گئے، پگڑی میلی ہو گئی، ایمان ختم ہو جائے گا، بلکہ اگر جملہ بولنا پڑے تو یہ جملہ بولنا کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے، یہ وہاں برکتیں لے رہی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم اس جبے کو غسل دیتے تھے، اس لیے نہیں کہ میلا ہو گیا، بلکہ کیوں؟ خود کہتی ہیں نخنو نغسلھا للمرضى، مریضوں کے لیے غسل دیتے تھے۔ اور کیا کوئی فائدہ بھی ہوتا تھا؟ حدیث کے لفظ ہیں، کہتی ہیں نستشفی بہا، سونے نبی کے مبارک جبے والا پانی جب بھی ہم نے مریض کو پلایا ہے اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے میرے حبیب کے مبارک جسم کی برکات۔ تو ام سلیم کو پتا تھا کہ یہ پسینہ عام پسینہ نہیں ہے، یہ نبی کے جسم والا پسینہ ہے، اور اللہ نے اس میں بھی برکت کو پیدا فرمایا، اور سرکار کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا، پسینہ اس لیے اکٹھا کرتی ہوں، پسینہ بچوں کو لگاتے ہو تو رب انہیں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ 14 صدیوں کے گیپ پہ بیٹھا بندہ 4 لفظ علم کے پڑھ جائے اور اس کی بولی میں فرق آ جائے اور وہ شان مصطفیٰ تولنے لگے اور وہ اپنے ترازو لے کر بیٹھ جائے، یہ تھا اور وہ نہیں تھا، یہ شان بولو وہ نہ بولو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، اسے اپنے علم پر توجہ کرنی چاہیے، کہیں یہ بے ادبی کی طرف اسے نہ لے جائے۔ جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا وہ تو پسینے بھی سنبھال رہے تھے، باقی عظمت تو باقی عظمت، جہاں کائنات گری ہے۔ آئیے میں ایک اور حدیث ساتھ پیش، بے شمار حدیث ہیں لیکن میں ایک ایک جیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب تشریف فرما تھے تو ایک بندہ آقا حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، آقا کیا کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی زوجت ابنتی، کہتا ہے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ وَأُحِبُّ أَن تُعِينَنِي، حضور میں اس لیے آیا ہوں میری کچھ مدد کر دے، ان تعیننی، میرے ساتھ تعاون کر دے، میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کریں، میری مدد کریں۔ اب جس جگہ وہ آقا حضور کے پاس حاضر ہوا، سرکار تشریف فرما تھے، حدیث کے لفظ کیا ہیں کہ قال ما عندی شیء، آقا حضور نے فرمایا میرے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے، جہاں سرکار بیٹھے تھے کہ تجھے میں دوں، دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اب چونکہ منگتوں کو خالی نہیں لٹانا، بندہ سوال کر چکا ہے، خالی ہاتھ چلا جائے یہ شان مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو میرے حبیب نے اب کیا کہا؟ آقا حضور فرمانے لگے ایسا کر، وَلَكِنْ اِهْتِنِي بِقَرُورَةٍ وَاسِيَةِ الرَّاسِ وَعُودٍ شَجَرَةٍ، ایسا کر میرے پاس اس وقت دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں، تو ایک کھلے منہ والی شیشی لے کے آ اور ایک لکڑی لے کے آ، میں ایسی چیز دوں گا زمانہ تجھ پر رش کرے گا۔ اب وہ بندہ جناب کھلے منہ والی شیشی لے کے آتا ہے، ایک لکڑی لے کے آتا ہے، فَأَتَاهُ بِهِمَا، وہ دونوں چیزیں محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتا ہے، شیشی اور لکڑی۔ کتنے سچے لوگ تھے اور کتنا شستہ عقیدہ تھا، ایک بول نہیں بول رہا، حضور میں تعاون مانگنے آیا ہوں، میں مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں شیشی لے کے آ، شیشی میں کیا ڈال کے دیں گے؟ آپ کہتے ہیں لکڑی لے کے آ، لکڑی کے ذریعے میرے ساتھ تعاون کیسے ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے عقل کے ذریعے نہیں جانچا تھا، انہوں نے سونے کو عشق کے ذریعے مانا تھا، محبت کے ذریعے مانا تھا۔ شیشی لے کے آگے، لکڑی لے کے آگے، دونوں چیزیں پیش کر دی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَسْلُطُ الْأَرْقَ مِنْ ذَرَاعِهِ، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی مبارک کلائی سے لکڑی کے ٹکڑے کے ذریعے پسینہ مبارک صاف کیا۔ یہ مبارک کلائی یہاں سے یہاں پر شیشی رکھی اور ادھر سے مبارک پسینہ صاف کیا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا کثیر العرق محبوب کی ذات تھی، پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، اور اس لیے آتا تھا کہ یہ پسینہ عام نہیں تھا، یہ تو جنت کا نگینہ تھا، یہ تو خوشبو اور برکتیں رکھتا تھا۔ اچھا، سرکار نے وہ پسینہ مبارک اتار کے ڈالا شیشی کے اندر، اور ڈالنے کے بعد حتی امتلأت القرورہ، یہاں تک کہ وہ شیشی جو کھلے منہ والی تھی وہ پوری بھر گئی۔ قال خذها، تو میرے حبیب نے فرمایا تحفہ مانگنے والے، بیٹی کی شادی پر تعاون مانگنے والے، مدد مانگنے والے، یہ لے، یہ مجھ محمد کی طرف سے تیری بیٹی کو شادی کا تحفہ ہے۔ آگے سے نہیں کہتا سونیا میں تو مدد لینے آیا تھا، آپ پسینہ نکال کے دے رہے، کیونکہ اسے پتا تھا یہ عام پسینہ نہیں ہے، یہ برکتوں والا پسینہ ہے۔ اچھا، اس نے وہ شیشی لے لی، اب لے کے گھر چلا گیا، جا کے اس نے بیٹی کو دی، اے بیٹی تو بڑی بختوں والی ہے، تیرے بڑے مقدر ہیں، تیرے بڑے بھاگ ہیں کہ آمنہ کے لال نے اپنے ہاتھ سے مبارک پسینہ اتار کے تمہیں دیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ ایک دوسرا جلوہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا تھا ام سلیم نے تو بغیر پوچھے کام کر لیا، انہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تمام پرستی ہوتی ہے، یہ بدعت ہوتی ہے، عقیدہ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ نبی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جتنا بھی بندہ آگے بڑھتا ہے عقیدہ کمزور نہیں ہوتا، اللہ عقیدے کو نیا ایمان اور شعلہ عطا فرماتا ہے، ایمان شعلہ ہے جوالا بن جاتا ہے۔ یہ محبت کی دستانے اور یہ پیار کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نا میرے حبیب گئے نا ام ہانی کے گھر، ام ہانی کے گھر، تو ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کو دودھ پیش کیا۔ ہمارے ہاں رواج ہے نا کوئی کسی کے گھر جائے تو ہم اپنے علاقے کے مطابق چائے پیش کرتے ہیں، چلیں چائے میں بھی دودھ ہوتا ہے، تو اس وقت مہمان آئے تو کھجور پیش کی جاتی، دودھ پیش کیا جاتا، جو موجود ہوتا دیا جاتا۔ تو سرکار تشریف لائے، ام ہانی کہتے ہیں پیالے کے اندر دودھ میں نے حبیب کے دربار میں پیش کیا، اور سرکار کی ایک عادت مبارکہ تھی،
ویسے میرے حبیب کا حکم کیا ہے؟ پانی پیو تو برتن مکمل صاف کرو، کھانا کھاؤ تو برتن مکمل صاف کرو. لیکن جب سرکار کسی کے مہمان میں جاتے نا، کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے تو کوئی چیز حضور کو دی جاتی تو سرکار تھوڑی سی اس میں بچا دیتے. بچانے کی وجہ کیا تھی؟ حضور جانتے تھے کہ دیوانوں کی طلب ہے لب مصطفیٰ سے شہد ٹچ ہو جائے، ہم پیئیں گے تو رب ہمیں بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ جب سرکار نے نا مکے سے مدینہ شریف ہجرت کی تھی اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور کا انتخاب ہوا تھا. ابو ایوب انصاری کا جملہ سنیے، کہتے ہیں کہ جب سرکار کے سامنے میں کھانا پیش کرتا نا تو جس تھالی اور پلیٹ کے اندر، تو میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کے نا اپنی نظروں سے دیکھتا رہتا کہ محبوب اس برتن میں انگلی کہاں لگاتے ہیں اپنی. کیسا حب ہے اور کیسا پیار ہے، یہ کیسے بے باک تھے اس عقیدے کے اندر. کہتے ہیں میں دیکھتا تھا انگلی کہاں لگی ہے اور پھر میں اپنے ذہن میں اس جگہ کو محفوظ کرتا تھا. جب برتن اٹھانے کی باری آتی نا، میں ادھر ہی انگلی لگا کے کھانا کھا کے اپنے آپ کو خوش بخت تصور کرتا تھا. تو یہ میرے حبیب کی عادت مبارکہ تھی. تو آنی کہتی ہے میں نے دودھ پیش کیا تو اللہ کے حبیب نے دودھ بچا دیا، تھوڑا سا دودھ برتن میں بچا دیا. اب آنی جب اندر آئی نا وہ برتن خالی لے کے، تو آنی کو تھا نفلی روزہ. کیا تھا؟ نفلی روزہ. اور یہ ملا تھا میرے حبیب کا تبرک، اور یہ گھر میں کسی کو بھی پتا چلے تو یہ بچنے والا نہیں تھا. آپ نے جناب پیالہ منہ سے لگایا، دودھ پینے لگی. گھر کا کوئی فرد بول پڑا، آنی تیرا نفلی روزہ ہے، بھول گئی؟ کہا بھولی نہیں، مجھے یاد ہے. نفلی روزے کی قضا ہو سکتی ہے پر دوبارہ یہ ہونٹوں والا دودھ مجھے کیسے میسر آئے گا؟ کہا جان بوجھ کے روزہ توڑ رہی ہوں، میں چھوڑوں گی، کوئی اور پی لے گا. میں نہیں چاہتی کہ برکت میں کسی اور کو دوں، سونے نبی کے ہونٹوں والی برکت میں خود لینا چاہتی ہوں. کتنے عالی لوگ تھے یار، کتنی محبت اور حب والے لوگ تھے یار. کوئی ایسی چیز جو میرے حبیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. تو جب وہ خوشبو لے کے گئے نا صحابی، اپنی بیٹی کو جا کے خوشبو دی کہ یہ لے محبوب کریم علیہ السلام نے تجھے تحفہ دیا ہے خوشبو کا. فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ، تو اس صحابی کی بیٹی نے شادی کے موقع پر محبوب کے مبارک پسینے کو جب استعمال کیا، خوشبو کے لیے جب استعمال کیا تو کیا ہوا؟ یشم آل المدینۃ راحیۃ ذالک الطیب، تو اس پسینے کی خوشبو پورے مدینے میں پھیل گئی. ایک گھر میں استعمال ہوئی ہے. مجھے بتاؤ نا یار، اتنوں کی دنیا کے اندر کوئی عطر ایسا ہے گھر میں بندہ لگائے تو محلے پورے میں پھیل جائے؟ میں کہتا ہوں کسی گلاب کے اندر اس طرح کی خوشبو نہیں جو خوشبو رب نے سونے حبیب کے پسینے میں پیدا فرمائی ہے. کہا اس بیٹی نے مبارک پسینہ استعمال کیا خوشبو کے لیے تو پورے محلے کے اندر خوشبو پھیلی. تو پتہ ہے محلے والوں نے جملہ کیا بولا؟ محلے والے کہنے لگے فَسَمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، لوگوں یہ گھر خوشبوؤں والا گھر ہے. لگایا کیا تھا؟ محبوب کا مبارک پسینہ. اور اللہ اکبر، یہ صحابہ کی ہر صحابی کی، ہر صحابیات میں سے جو عورتیں ہیں ان کی اپنی اپنی یہ محبت کی ترجمانی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں گھر کے اندر موجود تھی تو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھ سے اپنا مبارک جوتا سلائی کر رہے تھے. اپنے ہاتھ سے جوتا سلائی کر رہے تھے. میں رک کے یہاں جملہ بولنا چاہتا ہوں. دور حاضر کا مسلمان بہت گرا ہوا ہے. پیشوں کی وجہ سے کسی کو کم تر نہ سمجھ، اس کی عزت ویلیو میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قبضہ کرنا، بہنوں کا حق کھانا، سود کھانا، یہ ذلت والے کام ہیں. کسی کونے میں بیٹھ کے جوتے سلائی کرنا یہ ذلت والا کام نہیں. مصطفیٰ نے ہاتھ سے سلائی کر کے سنت کا درجہ عطا فرمایا. یہ کام کوئی بھی ہے، پیشہ ہے، حلال بندہ کمائی کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا اونچا کام ہے. جو محنت کار ہوتا ہے یہ رب کا یار ہوتا ہے، رب کا دوست ہوتا ہے. میں نے جملہ بولنا چاہا
کہ اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. کام یا پیشے کی وجہ سے ہماری قوم نہیں ملتی، بھائی پیشہ قوم نہیں ہوتی. کام کوئی بھی بندہ رزق حلال کمانے کے لیے کر سکتا ہے، اور کام کی وجہ سے جو بندہ کسی کو کم تر سمجھتا ہے وہ خود کم تر ہے. اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے کسی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں تو اس بات کا قائل ہوں جناب، اگر قوموں کی وجہ سے بندہ اونچا ہوتا تو بڑی اونچی اونچی قومیں اس جہان میں بس رہی ہیں. ہو سکتا ہے جسے اپنے قوم کی دنیا کے اندر بہت اونچا کہا وہ گٹیا ہو، وہ ذلیل ہو، رب کا حکم توڑ کے، رب کی نافرمانی کر کے. اور جسے قوم کی دنیا میں آپ نے کم تر کہا، ہو سکتا ہے رات مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں روتا ہو، اس کی کٹیا میں نور برستا ہو. میں نے یہ جملہ کہ اماں عائشہ کیا کہتی ہیں، سرکار جوتا اپنے ہاتھ سے سلائی کر رہے. کوئی میڑا، بولیے نا یار، کوئی میڑا، کسی قسم کا کوئی تانا. اور ایک قرآن و حدیث کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے کو یہ جملہ زیادہ بھی نہیں دیتا، میرا سٹیٹس نہیں ملتا. تیرا کیا سٹیٹس؟ آنکھ بند ہوگی تو تجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. آنکھ بند ہوگی تو تیری قبر بھی اتنی ہے. آنکھ بند ہوگی تو تجھے بھی 4 بندے ہی اٹھائیں گے. آنکھ بند ہوگی تو تجھے بھی کوئی اور غسل دے گا. ہمارا سٹیٹس مسلمان سے ملنا چاہیے. مالی اعتبار سے کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی بہت اوپر ہے، یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہیں. غریب ہونا یہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں. اور کوئی غریب اس معاملے کے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو کم تری کے احساس کے اندر نہ ڈالے کہ پتہ نہیں رب کی ایک ایسی تقسیم ہے میں غریب ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں سونا مصطفیٰ ہمیشہ غریبوں کی ٹولیوں میں بیٹھا کرتا تھا. جب تاجداروں نے کہا نا ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی بلال بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سہیب بیٹھا ہوتا ہے، کبھی فلاں غریب بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں گن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے. اگر آپ انہیں اپنے قدموں سے اٹھائیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے. میرے حبیب نہیں بولے، رب نے آسمان سے نور نازل فرما دیا، کہا حبیبہ انہیں بتا دے کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو کافر رہو ساری زندگی، تمہارے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں. بلال میرے قدموں سے نہیں اٹھے گا، میں سہیب کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے دیوانے ہیں، میں انہیں اپنے پاس سے نہیں اٹھاؤں گا. اور اللہ اکبر، یہ میں نے جملہ بولنا چاہا اور میں نے ایک سبق دینا چاہا کہ یہ کام جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یہ درجے میں چھوٹے نہیں ہیں. میرے حبیب اپنے مبارک ہاتھ سے جوتا مبارک سلائی کر رہے تو اماں عائشہ کی نظر پڑ گئی سرکار کے مبارک پیشانی پر. پیشانی پہ نا پسینہ آ گیا، عرب کی گرمی ہے، جوتا مبارک ہاتھ سے سلائی کرتے ہیں، پیشانی پہ پسینہ مبارک آیا تو اب اماں عائشہ منظر کشی کرتی ہیں، نقشہ کھینچتی ہیں. جملہ کیا بولتی ہیں؟ کہتی ہیں کانا ارکہو یتولد نورا. کہتی ہیں جب میری نظر پڑی نے میں نے دیکھا سونے نبی کی نورانی پیشانی پہ پسینہ بھی نور والا تھا. مجھے موتی لگ رہے تھے، مجھے وہ اللہ اکبر. امام اہل سنت نے کیا کہا؟ آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. جس طرح قرآن کے لفظوں پہ سونے کی ملمہ کاری کر دی جائے، فرمایا اس طرح جب سونے کے چہرے پہ پسینہ آتا تھا یا پیشانی پہ پسینہ آتا تھا، اماں عائشہ کہتی ہیں وہ بھی نور والے موتیوں کی طرح نظر آتا تھا. یہ اس پر انشاءاللہ اور بھی ہم کلام سماعت کریں گے. میں صرف بتانا یہ مقصود تھا ربیع الاول کی برکتوں کے سبب کہ جس ذات کو اللہ نے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے، رب نے اسے کتنی شان عطا فرمائی، وہ کتنی اونچی ذات ہے.